علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. اہل سنت کا عقیدہ ہے عدالت صحابہ. شیعہ عصمت کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ عصمت کے قائل ہیں. دیکھیے بحث مباحثہ جب تک علمی ماحول پیدا نہیں کریں گے تب تک مسائل قوم کے حل نہیں ہوں گے. ہمارا ایک کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. 8 سال 9 سال سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں. میرے خلاف کبھی کوئی کلپ نہیں بنا. ہلکے پھلکے بنے ہیں لیکن وہ قبلہ ذکی باقری صاحب فرماتے تھے کہ پنجاب کی زمین جو ہے فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے. لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے ساؤتھ افریقہ کی زمین فتنوں کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے. آتے ہی میرے کوئی 4-5 کلپ یہاں سے بن گئے. اب آپ ایک آدمی کے 25 سیکنڈ کلپ نکالیں گے اور نہ پس منظر نہ پیش منظر بیان کیا جائے گا. یقیناً کیا ہوگا؟ شبہات پیدا ہوں گے. کوئی آپ کو کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، آگے نہیں بتایا. آدھا جملہ توحید کا ہی جملہ ہے نا. آدھے جملے میں ہی توحید ہے. اگلا جملہ ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی عادت. کچھ نے کہا مولانا آپ کو مثال یہ نہیں دینی چاہیے تھی، عوام کے لیے مثال قابل ہضم نہیں ہے. تو ہاں اب ظاہر آدمی 1 گھنٹہ 18 منٹ تقریر کرتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، منہ سے اگر کوئی مثال نکل جاتی ہے اس کے لیے آپ اس کا گلا تو نہیں کاٹ سکتے نا. تو میں نے کہا اگر کوئی مثال ہے جس میں شائبہ توہین اہل بیت ہے تو ہم اہل بیت کے مظہر میں معافی مانگتے ہیں. اور ہر مجلس کے اینڈ میں جملہ کہتا ہوں کہ خدا اگر چاہتے نہ چاہتے کوئی ایسی زبان سے لفظ نکل گیا تو اللہ اپنی دربار میں کیا کرے؟ معاف کرے. ہم معصوم تو نہیں ہے نا، جائز الخطا ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے. لیکن اس کو محور مرکز بنا کے صرف مجھے نہیں مراجع کو علماء کو گالیاں دینا، وہ زبان استعمال کرنا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو شاید معاف کر دے لیکن یہ شاید معاف نہ کرے. کیا کہنے قبلہ، واہ واہ. ہر کو بھی تو امام حسین نے معاف کیا تھا نا. ہر سے بڑا گناہ تو کسی نے ہر سے بڑا گناہ تو کسی نے نہیں کیا. امام کا راستہ روکا، مولا کے گھوڑے کو پکڑا، بیویوں کو رلایا. لیکن وہ بھی جب امام حسین کے پاس جاتے تو امام کیا کرتے ہیں؟ یہ اخلاق اہل بیت ہے. لیکن اس کو معیار بنا کے، اس کو مرکز بنا کے. اچھا جو چلو ہمارا آج کے لیے پائے، اس سے پہلے جو علماء کو گالیاں دے رہے تھے اس وقت آپ کیوں دے رہے تھے؟ اور گالیاں آپ سنیں گے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ قبیلہ علی سے ہیں، لگتا ہے یہ اموی قبیلے سے ہیں. کیونکہ میرے مولا کی پوری زندگی سے اتنا قتل حسین ابن علی، چادریں لوٹی ہیں، جناب سکینہ کو تماچے مارے، ویسے بڑا گناہ تو نہیں ہے. پورے سفر میں بھی خطبے میں ایک گالی دکھاؤ، امام سجاد کی زبان میں ایک گالی دکھاؤ. یہ مظہر اخلاق تھے، محور اخلاق تھے. کیا کہنے گفتگو اب ظاہر ہے کوئی بانیان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتایا جائے آپ کا مجمع 90% کیا ہے؟ سنی ہے. اب ظاہر جب مناظراتی گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، امام رضا کا مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ. امام فرماتے میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. کتنی توہین ہے. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ روزہ نہیں رکھتے تھے. میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ عبادت میں کاہل تھے، مطلب سست تھے. آج اگر کوئی کہے آپ قتل کر دیں گے، آپ عیسیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. امام رضا مناظرے کی حالت میں تھے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے سنا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے، میں نے سنا ہے کہ عبادت میں بڑے قائل تھے. جتنے مسیحی تھے جو عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں جلال میں آ کے کھڑے ہو گئے، کئی مسلمانوں کے عالم توہین کر رہے ہمارے نبی کی. کیا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا مطلب وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا مطلب وہ عبادت میں سست تھے؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ پوری رات عبادت کرتے تھے، دنوں میں روزے کی حالت میں ہوتے تھے، دن رات خدمت کرتے تھے لوگوں کی. یہ کہنا تھا تو امام نے کہا چاہیے تو بتاؤ عبادت کس کی کرتے تھے؟ روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ اب وہ ششو پنج ہو گئے. یہ تو امام نے ایک جال بچھا کے ہمیں کیا کر دیا؟ پھنسا دیا. وہ کہتے عیسیٰ خدا ہے کہ اگر خدا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا؟ خدا تھا تو سجدہ کس کو کرتا تھا؟ اب سنی مجمع ہے. سنیوں کی مینٹلٹی کیا ہے؟ عدالت صحابہ. عدالت صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابی جو بھی کرے جنتی ہے. منع کرتے ہیں نا مشاہدہ صاحب، سورہ تحریم پڑھنے نہیں دیتے. ایک نہیں آپ کو ملے گا جو سورہ تحریم کی آیتیں پڑھے، ازواج نبی کے بارے میں جو آیتیں نہیں پڑھنے دیتے. توہین ہے. خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، نہیں پڑھنے دیتے آپ کو.
مشاجرات صحابہ سے سختی منع کرتے ہیں. طارق قادری کا جملہ ہے، کہا میرے بچوں مشاجرات صحابہ نہیں پڑھا، کیونکہ پڑھنے کے بعد یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے. مطلب یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے. تو ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی اہل بیت کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی کریں. ہماری مینٹلٹی نہیں ہے. مطلب جناب عمار کی شہادت ہو، جناب حجر بن عدی کی شہادت ہو، فتح کا معاملہ ہو، مولا علی پہ سب کا معاملہ ہو، 100 سال ممبروں سے برا کا کوئی بات نہیں. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں لیکن جنتی ہیں، کیونکہ عدالت صحابہ کا کیا ہے کانسیپٹ ہے. ابو سفیان سے لے کر معاویہ کو وہ جنتی مانتے ہیں، عدالت صحابہ کا کانسیپٹ. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے بھی کیا رکھتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم نے فرمایا ہمارے یہ نہیں ہے کہ جو بھی کریں جنتی ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا. ہمارے یہاں امامت کے لیے کیا ہے شرائط. پہلی شرط امام اور نبی بھی یہی ہے کہ امام صاحب علم پروردگار ہے. کیا کہنا مدینۃ العلم علی من شہر علم، اور علی بن طالب کیا ہے اس کا دروازہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ امام صاحب عصمت ہوتا ہے. عصمت از اکول ٹو تقویٰ ہے، معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الگناہ الخطا ہوتا ہے، خطا سے بچا ہوا ہوتا ہے، نہ رجس کے قریب جاتا ہے نہ رجس اس کے قریب آتا ہے. تیسری شرط یہ کہ امام غیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ملائکوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. چوتھا امام روح القدس سے رابطے میں ہوتا ہے. یہ شرائط امامت سے اور بھی شرائط ہیں. تو اب وہاں پہ اس منظر میں ہو سکتا ہے لوگ کہ مولانا مثال چننے میں آپ نے کوئی اور مثال دینی چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، اگر مثال سے اعتراض ہے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن بیسک جو ہم بیان کرنا چاہ رہے تو مقصد جو ہدف تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ جو بھی ہو، ہمارا یہ ہے کہ معصوم تب ہے جب گناہ نہ کرے. وہ قسیم النار والجنت تب ہے جب اس میں یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور لوگ جاتے تھے معصومین سے سوال کرتے تھے. امام جواد سے آگے سوال کرتے تھے، ہم نے سنا ہے آپ جانشین کم ہوں. سلونی کے دعوے کا مطلب کیا؟ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا. معصومین سے سوالات ہوتے تھے اور وہ جوابات دیتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسری جو ایک روش چلی ہے، بڑی آسانی سے ہم ایک کو غالی بنا دیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم ایک کو مقصر. دونوں جہنمی ہیں، غالب بھی جہنمی ہے، مقصر بھی جہنمی ہے. اور ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، نیسل مولمان سالہ کو مولا ہر وہ شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. زیارت عاشورہ پڑھنے کوئی اپنے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ ایسے قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اور یہ پڑھیں کہ مولا میں ان سے برات کرتا ہوں جن سے آپ نے برات کی. مولا نے نشے سے برات کی، مولا نے بے نمازی سے برات کی، مولا نے زانی سے برات کی، اور تم وہی کام کرو بھی اور بولو کہ مولا میں برات کرتا ہوں. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وہ امیج شریعت کا پیش کیا جا رہا ہے، جو بھی کرو تم جنتی ہو. لیکن جب معصوم کے کلام میں جاتے ہیں آپ کو ہر چیز عیاں. جب مکتب سے آپ دور ہو جائیں گے، مذہب سے آپ دور ہو جائیں گے، بھائی اگر آپ نیک بنو گے بچہ نیک بنے گا، فائدہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا فائدہ ہے یا آپ کا فائدہ ہے؟ اگر ہم نیک بنیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اسی لیے امام فرماتے کہ اے مومن، اللہ نے تجھے کیا بنایا ہے؟ صاحب عقل بنایا ہے. قرآن لفظ متقی لاتا ہے تو متقیوں کی صفات لاتا ہے. بڑی آسانی سے مقصر اور غالی بول دیا جاتا ہے. امام سے کسی نے پوچھا مولا مقصر کون ہے؟ آپ کو جاننا ہے نا کہ ولائی کون ہے؟ علی سے پوچھیے. مولوی اور ذاکر سے بھی نہیں پوچھیے. مولا علی سے پوچھیے کہ مولا آپ کی ولا والا کون ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا متقی کون ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا غالی کون ہے. مولا علی سے پوچھیے مولا مقصر کون ہے. ہم اپنی تفسیر بیان کریں گے لیکن اہل بیت کا کلام خداوندی ہے کہ مولا مقصر کون ہے. فرمایا مقصر وہ ہے جو جان بوجھ کر قصدن عامدن ہماری فضیلت کو کیا کرے؟ گھٹائے. یہ ہماری شان میں کیا کرے؟ گستاخی کرے. قصد. اب بولا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے مولانا عارف قاضی مقصر ہیں. آپ کو میرے قصد کا کیسے پتہ چلا؟ آپ یہ بول سکتے ہیں مولانا کا جملہ غلط ہے، لیکن آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں میرا قصد تھا کہ میں علی بن ابی طالب کی ریاض باللہ توہین کروں؟ آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ بول سکتے ہیں مولانا جملہ آپ نے غلط اختیار کیا، لیکن آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں میرا قصد یہ تھا؟ قرآن میں 16 آیتیں ہیں جس میں ایک پروردگار عالم، جس طرح میں نے کہا نبی کو کیا دیتا ہے؟ الٹیمیٹم. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر تم یہ اعلان ابلاغ ولایت علی نہ کرو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام
تصور بھی کر سکتے ہیں رسول نہیں کرے گا؟ کہ یہ توہین نبی نہیں ہے کہ خدا یہ کہے کہ اگر تم نہ کرو؟ کیا خدا یہ سوچ رہا ہے کہ میرا نبی نہیں کرے گا؟ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ توہین کر رہا ہے؟ معصوم فرماتے نہیں، اللہ کا قصد توہین نہیں تھا. وہ اس جملے سے جو کہے یا مزمل، جو کہے یاسین، جو کہے طٰہٰ، جو اتنی تعریفیں کرے، یہاں قصد توہین نہیں ہے. قصد یہ ہے کہ امت کی تنبیہ کی جائے. کیا کہنے ہیں قبلہ، کیا کہنے آپ ہیں؟ کیسے بول سکتے ہیں میرے جملے میں قصد توہین تھا؟ جو قصدن اگر کوئی ایسا کام کرے اس محور کو دیکھو، اس میں قصد توہین. حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا امام نے، فرمایا موسیٰ کی قوم میں ایک بوڑھا تھا. اس نے کہا موسیٰ کیا ہوتا؟ اللہ یہاں آتا، بالوں کو کنگھی دیتا، دیسی گھی ہے ایسی مالش کرتا اللہ کی، بھینس کا دودھ نکالتا. موسیٰ جلال میں آ گئے، توہین کر رہے پروردگار عالم کی. اللہ کوئی جسم رکھتا تو مجھے دودھ پلاؤ گے، اللہ کوئی بال رکھتا تو مجھے کنگھی دو گے. یہ بیچارہ سہم گیا. حضرت موسیٰ نے ڈانٹ دیا. وہی نازل ہے، موسیٰ ایسے ڈانٹو نہیں، اس کا قصد توہین نہیں تھا. کیا کہنے ہیں؟ یہ توہین کی نیت سے توہین نہیں کر رہا تھا، یہ میری محبت میں بول رہا تھا. ہم تقویٰ پہنچا رہے ہیں، تزکیہ نفس پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر نیت بن جائے کہ ہمیں علماء کی توہین کسی بھی حال میں کیا کرنی ہے؟ کرنی ہے. اب نیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے کہ لوگ ایسے ہی مشتبہات کو اٹھا کے واویلا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے میرے خلاف ویڈیو کلپس نکالے، بلاخص کہہ رہا ہوں جو بہت فرسٹ ٹائم نکلے، میں زیادہ ان کو اہمیت دینا نہیں چاہتا. اب مومنین کو پتہ نہیں ہے کہ اکثر وسائل کا ان کا بیک گراؤنڈ جا کے آپ چیک کریں. وہ امامے میں بھی ہیں، وہ بغیر امامے میں بھی ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کی جناح کے پہن کے خطیب بن گئے. ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے خطیب بننے میں. کیا بازار سے ایک شیروانی لینی پڑتی ہے اور ایک ٹوپی ملتی ہے، وہ سر پہ رکھ لیں، 4 بند یاد کر لیں، خطیب بن جاتا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو جن کے آبا و اجداد ایران سے بھاگے ہوئے ہیں رشوت لے کے. آپ جب بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں گے، سب کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو برطانیہ سے اور MI6 سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک پوری پلانڈ شیعت کے خلاف سازش ہے. اور بتا دوں کہ سازش ہو کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ شیعات کو لشکر جنگی سے قتل کروایا جاتا تھا، سپاہ صحابہ سے، طالبان سے، داعش سے آپ کو قتل کروایا جاتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا جتنا قتل کروایا اتنی شیعت کیا ہوتی گئی؟ مضبوط ہوتی گئی. ایسا نہیں کہ جلوس میں بم پھٹے تو مجمع کم ہو جائے. مومن زخمی تھا لیکن اس نے کربلا کے عاشور کے جلوس میں علم کو گرنے نہیں دیا. کبھی بھی ایسا انہوں نے کرنے نہیں دیا. اب ان سمجھ گئے کہ دشمن شیعوں کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتا. وہ قوم جس میں مرکز نہ ہو، محور نہ ہو. آپ کیا کریں؟ مرکزیت ہے. اب بہانے مختلف ہیں کیونکہ مجلس 4 گھنٹے کی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اب شیعت کو غیر سے نہیں مارو، شیعہ کو شیعہ سے مارو. اگر مجھے سپاہ صحابہ مارے تو میں شہید کہلاؤں گا، لیکن اگر کسی شیعہ کو شیعہ مارے تو شہید تو نہیں کہلائے گا نا. یہ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. ہاں کلپ میڈیا پہ آ چکے ہیں نا. کسی اہل بیت کے ذکر کرنے والے کو سر عام روڈ پہ مارا جاتا. اپنے شیعہ خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا. یعنی یہ نفرت اتنی پھیلا دی کہ ہم شیعہ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ اس قوم میں جو ممبر پہ آئے ذکر اہل بیت کرے اسے مثلاً مارا جا رہا ہے. وہ اسباب کے ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن یہ روش کیا ہے؟ روش غلط ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.